انبیاء علیہم السلام کی قومیں جب سوال پذیر ہوتی ہیں تو ایسا کم ہوتا ہے کہ وہ دین کا نام لینا چھوڑ دیں یا ان میں دینی جذبہ کم پڑ جائے۔ ہوتا اکثر یہ ہے کہ ان کی اصل وفاداری اللہ اور اس کے رسولوں سے ہٹ کر اپنے قومی اور فرقہ وارانہ تعصبات کی طرف ہو جاتی ہیں۔ یہود و نصارہ اس کی بہترین مثال ہیں۔ یہود قوم پرستی کی سب سے بڑی مثال ہیں۔ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ دنیا میں سچائی کے علم بردار بن کر کھڑے ہوں، خدا کے بندوں کو خدا تک پہنچائیں۔ مگر صدیوں کے زوال کے بعد ان کے قومی تعصبات ان پر اتنے غالب آ گئے کہ وہ ایک دائی گروہ کے بجائے ایک قوم بن بیٹھے۔ یہودی قوم کا غلبہ، یہودیوں کا وطن، یہودیوں کی تہذیب ان کا سب سے بڑا مسئلہ بن گئی، یہاں تک کہ وہ اس قوم پرستی کے پیچھے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے، مگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ نصارہ فرقہ وارانہ تعصبات کی آخری انتہا تک جا پہنچے۔ وہ یہود کا ایک اصلاحی گروہ تھے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تھے، مگر اس کے بعد وہ گروہ در گروہ بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ اس معاملے میں یہود سے بھی بہت آگے نکل گئے۔ اس وقت بھی دنیا بھر میں عیسائیوں کے 43,000 سے زیادہ فرقے پائے جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے مسلمان بھی فرقہ پرستی اور قوم پرستی میں یہود و نصارہ سے پیچھے نہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ خدا کو پانے کے لیے اپنے آپ کو کھونا پڑتا ہے۔ مگر آج کا مسلمان اپنے فرقہ وارانہ اور قوم پرستانہ سوچ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے آپ کو کیا چھوڑے گا؟ اور نہیں چھوڑ سکتا تو نہیں پا سکتا، خدا کو نہیں پا سکتا، سچائی کو نہیں پا سکتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی حقانیت کو نہیں پا سکتا، ہدایت کو نہیں پا سکتا، اور آخرکار جنت کو نہیں پا سکتا، چاہے کتنا بڑا ہی اسلام کا دعوے دار ہو، چاہے کتنا بڑا ہی خدا کا نام لیوا ہو۔ ابو یحییٰ۔